إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر قسم کے شر سے آگاہ کیا، ہر قسم کی برائی سے آگاہ کیا، جس راستے پر چل کر ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہم کو آگاہ کیا. حاضرین جمعہ اور معزز اسلامی بھائی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو کوئی اس طرح کرے گا اسے تو گناہ پہنچ کر ہی رہے گا، وہ تو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا. دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کسی نے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کہا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو کہا کہ ان تقتل ولدک، کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا، ہمیں اسے کھلانا پڑے گا، اس نیت سے تم قتل کرتے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہا کہ ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سوال اس نے پوچھا تھا تو آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ فرقان کی آیت، جس میں اللہ نے 3 باتیں بتائی. جو سائل پوچھنے والا 3 سوال پوچھا تھا اس میں بھی یہی بات بتائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بات سمجھائی. اس میں سے جو آخری بات تھی، کہا کہ ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ تم زنا کرو اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ. بھائیوں، آج کا موضوع ہے بے حیائی، بدکاری، زنا کاری. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیوں کوٹ کیا کہ پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا؟ کیونکہ زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کے، نظریں ٹکراتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اکثر پڑوس کی عورتیں بے پردہ ہی ہوتی ہیں پڑوس کے ساتھ، اس لیے میں زیادہ امکانات ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پڑوس کی عورت سے زنا کرو، بہت بڑا گناہ ہے. عام عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو
تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کہ پڑوس کے راستے زنا کرتے تو 10 عورت کے ساتھ زنا کرنے کے برابر کا گناہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا۔ یہ بدکاری، یہ بے حیائی، زناکاری شیطان نے آج کس قدر عام کر دیا۔ شیطان انسانوں کو جہاں بہت ساری برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس میں سے ایک خطرناک برائی، بہت ہی خطرناک جرائم جسے کہیں ہم، وہ ہے زناکاری، بے حیائی۔ شریعت نے اس کے بارے میں سخت تعلیمات دیے ہیں، کہا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہ مؤمن، کہ زانی زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوا کرتا، اور جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک باہر ہی رہتا ہے، تو اس کے بعد اندر داخل ہوتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جب اسے حسب و نسب والی، خوبصورت حسین و جمال، مال دولت والی عورت اسے بدکاری کی دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، ایسے میں نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اگر لفظ کہے، شریعت کہتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ میں سایہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج لوگوں کے سر کے پاس ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گھٹنے تک، مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے گناہ کے ذریعے ڈوبے ہوں گے، ایسے میں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اپنے مخصوص سائے میں، خاص سائے میں جگہ دے گا ایسے نوجوان کو۔ جو نوجوان کہتا ہے اس عورت کے سامنے، جو عورت کے اسے بے حیائی کی دعوت دیتی ہے، تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت تقویٰ کا اعلیٰ کردار ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، انہیں گناہ سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون ہے؟ کہا شیخ زانی، بوڑھا زانی، خبر میں پیر لٹکا کر بھی اس کے اندر گندے گندے خیالات، زناکاری، زنا کی لت، بے حیائی کی لت اسے پڑی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا سرپرست، جس کی ذمہ داری دی گئی، لیڈر ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا۔ اور کہا کہ عائل مستکبر، متکبر، فقیر، فخر سے مانگتا ہے، غرور سے مانگتا ہے، فقیر، اگر اس کے اندر تکبر ہے اللہ اسے بھی بات نہیں کرے گا۔ یہاں پر جو بات بتائے گی شیخ الزانی، کہ بوڑھا زانی، یاد رکھو کہ جب آدمی جوانی سے اس عادت کو ڈال دیتا ہے، اس کو عام بنا لیتا ہے، یہ بے حیائی، بدکاری بڑھاپے تک چلتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ اسی کی لت ہوتی ہے، اسی کی سوچ ہوتی ہے، اسی کی فکر ہوا کرتی ہے۔ ایسا شخص جو سدھرنے کے بہت کم چانسز ہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے پہلے، اپنے لڑکے کی شادی کرانے سے پہلے رشتے کے معاملے میں اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس داماد کو تم گھر لے کر آ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات تو نہیں قائم کیا ہوا ہے۔ آج کتنے کیسز ایسے ہی تحقیق نہیں کرتے، پیسے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، پراپرٹی دیکھ کر، بینک بیلنس دیکھ کر، نوکری دیکھ کر دے رہے اپنی بیٹی کو، بعد میں پتہ چلا ایک نمبر کا فراڈ نکلا، بعد میں پتہ چلا کئی لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم کیا ہے، بعد میں پتہ چلا وہ بڑا زانی ہے۔ حرام ہے ایسے رشتے، اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایسے حرام کے ساتھ نہیں کرانا چاہیے جو کہ بے حیا ہے، بد کردار ہے۔ اور ایسے ہی اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکیوں کے ساتھ نہ کرائیں، ایسی لڑکی کے ساتھ نہ کرائیں کہ جو عورت کے بے حیا ہے، بد کردار ہے، زانیہ عورت ہے۔ مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایک لڑکی ہے عناق، مکے کی ایک لڑکی تھی عناق جو بد کردار تھی، بے حیا تھی۔ عناق نے آ کر کہا مرثد سے، اے مرثد اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گے تو میں خود تمہیں دیکھ بھال کروں گی، پورے اخراجات کا ذمہ میں ہی لوں گی۔ مرثد الغنوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، اس نے اللہ کے رسول عناق نے مجھ سے ایسا کہا ہے کہ رشتے کی بات کہی ہے، تو یہ بات پوچھ ہی رہے تھے، اللہ نے آیت نازل کر دی سورہ نور میں، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہا کہ زانی مرد زانی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زانی عورت زانی مرد سے ہی نکاح کرتے ہیں۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ زنا کاری اور ایسے زانی عورت سے نکاح کرنا، مرد سے نکاح کرنا حرام ہے مومنوں کے اوپر۔
فوراً روک دیا گیا. تو ایسے رشتے حرام ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مرد کے لیے. یعنی ایسے سوچ رکھنے والے اپنے رشتے میں ایسے زانی عورت کو ہی نکاح میں سلٹ کرتے ہیں، ایسے بے حیا عورت ہی اپنے رشتے میں ایسے ہسبینڈ کو ہی سلٹ کرتے ہیں جو ہسبینڈ کے اسی فکر کا ہو، ایسے زنا کے خیالات کا ہو. قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو نکاح کے معاملے میں بھی شریعت نے کہا بہت احتیاط کرو، تحقیق کرو. ذمہ داری ہے، گھر کے ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے. اپنی لڑکیوں کی شادی کرانے کی تحقیق کرو. آج کل کی خصوص اس دور میں اللہ حفاظت کرے 50% ہم مان کر کہہ سکتے ہیں میجارٹی نوجوانوں کی ایسی ہے جو شادی سے پہلے ضرور کسی نہ کسی بے حیائی کے کام میں ملوث ہے. جلد بازی نہ کرو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے معاملے میں. کس معاملے جلد بازی کا مطلب رشتے قائم کرنے بغیر تحقیق کے آنکھ بند کر کے نہ دے دیا کرو. آج کسی پر بھروسہ نہ رہا، اعتماد نہ رہا. اچھی طرح تحقیق کرو. لڑکی امانت ہے، کل قیامت کے آپ کو گریبان نہ پکڑے آپ کی بچی کہ میرے والد نے ایسی جگہ پر رشتہ قائم کیا جس کے ذریعے میری زندگی کی سکون نہیں چلی گئی. تو شریعت کہتی ہے کہ نکاح سے پہلے دیکھ لو کہ وہ کس کردار کا ہے، کہیں زانی تو نہیں، کہ بے حیا تو نہیں. شریعت کہتی ہے اگر ان میرڈ اگر زنا کرے اسے پنشمنٹ ملے گی. قرآن نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کر لیتے ہیں ان دونوں کو پبلک کے سامنے کھڑا کر کے 100 کوڑے مارنا چاہیے. اور اس وقت پوری بستی کے لوگ دیکھیں اسے، اس عورت کو بھی مارا جائے اور اس مرد کو بھی مارے. دونوں اپنی رضامندی کے ساتھ زنا کیے گی، 100 کوڑے مارے جائیں. اور اس کے بعد ان کو گاؤں سے 1 سال کے لیے دور کر دیا جائے، گاؤں میں نہ رکھا جائے، ان کو یعنی ان کے لیے جگہ بدل دی جائے. آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں 1 سال جیل قید خانے کو بھیج دیا جائے. قرآن نے کہا کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں. اگر وہی شادی شدہ مرد اور زنا کرے تو کہا کہ پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جبکہ اللہ کا بھی حکم ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ مرد اور دونوں زنا کر لیتے ہیں اور اگر واقعی معنی میں 4 گواہیں اس کے بارے میں واقعی انہوں نے زنا کیا خود اعتراف کر لیتے ہیں اور ان کو پبلک کے سامنے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے ہلاک کر دو اور ان کی روح نکلنے تک انہیں مارتے رہو. اتنی سخت سزا رکھی شریعت نے زنا کے تعلق سے. یہ تو دنیا میں سزا ہے، آخرت کی تو کیا کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام لے گئے. میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے. ہم گئے، جبریل اور میکائیل میں تینوں مل کر گئے، جہنم کے مناظر دیکھے. میں نے وہاں پر دیکھا ایک تنور ہے، چولہا ہے، ایک گڑھا ہے، بہت گہرا کنویں کی طرح گڑھا ہے. اور اس میں نے دیکھا، جھانک کر دیکھا تو ننگے مرد ننگی عورتیں. میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری امت کے زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں. چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ان کی آوازیں سنی اور وہ ننگے ہیں، ان کے بدن میں کپڑے بھی نہیں ہے، ایک ہی گڑھے میں چولہے میں ان کو ڈالا گیا ہے. وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ امت کے زانیہ ہی جبریل علیہ السلام نے وضاحت کی. اللہ اکبر. معمولی یعنی وقتی لذت کے خاطر دنیا کے خاطر ہم لوگ اتنے بڑے نقصان اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں اتنا بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. اخلاق کو برباد کر رہے ہیں، خود کو بدنام کر رہے ہیں اس طرح کے کاموں میں پڑھ کر، خاندان کو بدنام کر رہے ہیں، والدین کے سر کو جھکا رہے ہیں ایسے بد کردار کے کام کر کے. اور آخرت میں تو کتنا بڑا عذاب ہے. وہ بھی کیا ہے، اگر چہرے کو اگر آگ میں رکھ دیا جائے تو انسان کس طرح پریشان ہو سکتا ہے. یہاں تو پورا جسم کو جلایا جا رہا ہے جہنم میں. دنیا کی آگ سے بڑھ کر جہنم کی آگے 60 درجہ حرارت بڑھ کر ہے جہنم کی آگ. کیا ویسی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ سوچ کر دیکھیں، اس کام کو کرنے سے پہلے سوچ کر دیکھیں اس وقت کیا حالت ہوگی اور کیا عالم ہوگا جب آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. ننگے مرد ہوں گے، ننگی عورتیں ہوں گی، گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. ایسے میں وقتی لذت کی خاطر اللہ کی آخرت برباد نہ کیجیے، وقتی لذت کی خاطر خاندان کو بدنام نہ کیجیے، والدین کے سر کو نہ جھکائیے. آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ کرتے ہیں غلطی بچے، بدنامی ہوتی ہے خاندان کی. کرتے ہیں لڑکیاں غلطی، بدنام ہوتی ہیں ماں باپ.
کتنی عجیب بات ہے. تو بہرحال یہاں پر شریعت نے سخت تعلیم دی اور سخت گناہ بتایا اور پنشمنٹ بتائی کہ اگر دنیا میں اگر اس طرح حرکت کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. اگر غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور آخرت میں تو کتنی بری سزا ہونے والی ہے. یہ سب اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں، جب انسان زنا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں بیماری ڈال دیتا ہے اور وہ بہت بڑی بڑی بیماری کو فیس کرتا ہے. اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بے حیائی، زناکاری عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اللہ اس قوم میں ایسی ایسی بیماری ڈال دیتا ہے جو بیماری کے اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں نہ ہوگی. آج دیکھیے دنیا بھر میں کیسی عجیب عجیب بیماری، ہر دن کوئی نہ کوئی بڑی بڑی بیماری میڈیا کے ذریعے بتائی جاتی ہے، فلاں وائرس سے، فلاں وائرس سے، فلاں وائرس سے. نبی نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، زناکاری عام ہو جائے، اللہ ایسی بیماری نازل کرے گا، ایسی بیماری پیدا کرے گا، اور اس کے علاج بھی لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عاجز ہو جائیں گے، اور وہ بیماری کہ ان کے آباء و اجداد میں نہ ہوگی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں بڑی سی بڑی بیماری جنم لے رہی ہے، اور یہ سب قیامت کی علامت ہے. نبی نے یہ بھی بتایا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ لوگ سڑکوں میں کھڑ کر زنا کریں گے. اور بتایا کہ اس دور میں جو لوگ زندہ رہیں گے اس میں بہتر انسان وہ ہے جب وہ راستے سے گزرے گا، یہ منظر دیکھے گا تو کہے گا کنارے ہو جاؤ، مجھے راستہ چھوڑو. کہا کہ وہ انسان بڑا انسان، بہتر انسان ہوگا اس دور میں جبکہ سڑکوں میں زناکاری عام ہو جائے گی، بے حیائی کے مناظر عام ہو جائیں گے. واللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آج کس قدر زنا آسان کر دیا گیا، بے حیائی کے کام آسان کر دیے گئے، بدکاری کے کام آسان کر دیے گئے. آج خاص کر دنیا کے چھوڑے ہندوستان کے ماحول میں کس قدر بے حیائی کے واقعات ہوتے ہیں، زنا کے واقعات ہوتے ہیں. کتنے درندے ہیں یہ لوگ، کتنے جانوروں سے بدتر ہیں یہ لوگ. 5 سال کی لڑکی کے ساتھ، 4 سال کی بچی کے ساتھ، 8 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق سال میں پورے ہندوستان میں 7,000 سے لے کر 10,000 تک کیسز ہوتے ہیں، نابالغ بچوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. وہ بھی کیا ہے، جو پولیس کے پاس کیس ہے وہ رپورٹ ہے، اور بہت سے کیسز بھی معلوم نہیں ہوتے اس کی تو کتنی تعداد ہوگی. کوئی نیوز چینل ایسے نہیں، کوئی اخبار ایسے نہیں، کوئی واٹس ایپ ایسا نہیں، کوئی فیس بک ایسا نہیں جس میں ضرور ہر دن کوئی نہ کوئی واقعات ہوگا کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ غلط کام کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ بد کرداری کی. یہ سارے واقعات ہم یاد رکھ، اللہ کی قسم جب تک جو اسلام کے قانون ہیں، جو کچھ قانون اس پر عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک دنیا اس کام کو ہرگز بھی روک نہیں سکتی. عجیب دنیا ہے، ایک طرف زنا کے کلچر کو عام کرتی ہے، بے حیائی کے مناظر دکھاتی ہے، گندی چیزیں پھیلائی جاتی ہے، فلموں کے ذریعے بے حیائی کی چیزیں پھیلائی جاتی ہے. نئی نسل اسے دیکھ کر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ چیزیں ان کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایک طرف اس چیز کو بھی کھول دیے اور دوسری طرف زنا کے لیے قانون بنانے لگے. جب تک ان چیزوں کو نہیں روکا جائے گا اس وقت تک آپ زناکاری سے نہیں رک سکتے اور زناکاری کو روک نہیں سکتے. قرآن نے کتنی بہترین بات بتائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ کَانَ فَاحِشًا. کہا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ کیا ہی برائی ہے، وہ فحش ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، کیا ہی برا راستہ ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. جب تک آدمی زنا کے پہنچنے کے جو ذرائع ان کو نہیں روکے گا اس وقت تک وہ بچ نہیں سکتا زنا سے. آنکھ کو ایسے آزاد چھوڑ دیا، کان کو آزاد چھوڑ دیا، زبان کو آزاد چھوڑ دیا، اور بیکار کے خیالات، گندے سوچ رکھتا ہے تو کیسے زنا سے بچ سکتا ہے. اور اللہ کے نبی سے یہ بھی بتایا العینان تزنیان، کہ دونوں آنکھ بھی زنا کرتے ہیں. زناہما النظر، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بے حیائی کو دیکھنا، اجنبی لڑکیوں کو دیکھنا، اجنبی مناظر کو دیکھنا، پوسٹر کو دیکھنا، گندے وال پیپرز کو دیکھنا، جو بھی چیزیں آج کمیونیکیشن میڈیا میں رونما ہوتے ہیں سب چیزوں کو دیکھنا، آزاد چھوڑ دینا، یہ آنکھ کا زنا ہے. اور فرمایا والاذنان، کان بھی زنا کرتے ہیں. کان کا زنا ہے کہ بے حیائی کی چیزوں کو سننا، گانے کی چیزیں سننا، فحش چیزوں کو سننا، بے حیائی کی باتوں کو سننا، یہ کان کا زنا ہے. اور فرمایا کہ منہ بھی زنا کرتے ہیں. کہا کہ منہ کا زنا یہ ہے کہ بد کلام کرنا، بے حیائی کے گندی باتیں کرنا، اسی کے تعلق سے ہر وقت ہی بات کرتے رہنا صبح سے شام تک، یہ زبان کا زنا ہے. اور فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ آپ گندی چیزوں کو پکڑے، بے حیائی کی چیزوں کو پکڑے، یہ ہاتھ کا زنا ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی لذت کو پوری کرے، اپنی خواہش کو پوری، یہ ہاتھ کا زنا ہے.
اور پیر بھی زنا کرتے ہیں. نبی نے فرمایا پیر کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی گندگی چیزوں کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں یا قدم بڑھاتے ہیں, بے حیائی کے کام کرنے کے لیے آپ 2-3 قدم بڑھاتے ہیں, یہ پیر کا زنا ہے. اور آخر میں شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے, اور ہوتے ہوتے ایک دن آدمی زنا میں پڑ جاتا ہے. جب تک آنکھ پر کنٹرول نہیں, کان پر کنٹرول نہیں, زبان پر کنٹرول نہیں, ہاتھ پر کنٹرول نہیں, پیر پر کنٹرول نہیں, اس وقت تک آپ زنا سے نہیں بچ سکتے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں جو آدمی موبائل کو جتنا صحیح استعمال کرتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں وہ بہت بڑا نیک انسان ہے. بڑا چیلنج ہے, سب کے لیے چیلنج ہے. آج کتنی آسانی ہو گئی بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے, زنا کاری کے لیے. زنا ہمارے گھروں میں پہنچ گئی, ہمارے گھروں تک پہنچ گئی, بہت آسان ہو گئے. موبائل نے کس قدر زندگیاں تباہ کی, اس بے حیائی کے کام کو اس موبائل نے, اس انٹرنیٹ نے کتنی آسانی پیدا کر دی. نتیجے میں ہوا کیا؟ نتیجے میں ہوا کہ اس موبائل کے ذریعے عشق و محبت کی باتیں ہونے لگی. عشق و محبت کے راستے بے حیائی میں لوگ پڑ گئے, اکثر نوجوان زنا کاری میں پڑ گئے, اکثر نوجوان جوانی کے جوش بے ہوش ہو کر پڑ گئے, اور بعد میں پچھتانے لگے کہ ہم سے یہ کتنی بڑی غلط ہو گئی. چھوٹی سمجھنے لگے, لیکن ہوا یہ بدنامی خود کی ہوئی, والدین کی بدنامی ہوئی, خاندان کی بدنامی ہوئی. کسی کی بیٹی کو دیکھتے ہی غلط نگاہ سے, کسی کی بہن کو دیکھتے ہی غلط نگاہ سے, کسی کی بیوی کو دیکھتے ہی غلط نگاہ سے. اور یاد رکھنا, سوچو کہ تمہاری بھی بیٹی ہے, تمہاری بھی بہن ہے, تمہاری بھی بیوی ہے, اس کی تو زندگی کیا کیسے جناب سکون سے گزرے گی. کل کے دن آپ کے اس غلط حرکت کی وجہ سے, آپ کے اس بد کردار کی وجہ سے, کل کے دن اس بچے کو لوگ کیا کہیں گے کہ زانی کا بیٹی, زانی کی بیوی ہے, زانی مرد کی بہن ہے. بیچاری عورت اسے بھگتنی پڑے گی آپ کے اس غلط حرکت کی وجہ سے. آج شادی شدہ کیا, غیر شادی شدہ کیا, کس قدر اس موبائل کے ذریعے کس قدر غلط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں, کس قدر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. کبھی ویڈیو کال کے ذریعے, کبھی کالنگ کے ذریعے, کبھی چیٹنگ کے ذریعے, کبھی ڈیٹنگ کے ذریعے, کبھی ملاقات کے ذریعے, کس قدر زناکاری کو بہت آسان بنا دیا گیا, بہت ہی معمولی سمجھ لیا گیا. اور یہ نہیں سوچتے کہ اس حرکت سے ہماری خاندان کی بدنامی ہوگی, ہمارے والدین کا سر نیچا ہو جائے گا, پوری خاندان کی تباہی ہوگی. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ نوجوانوں نے حرکت کے نتیجے میں بھگتنا پڑا, پوری گالیاں سننی پڑی ان کے والدین کو. اسی لیے اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے باز آئیں گے تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک بھی عزت ہے, اور معاشرے میں بھی عزت ہے, دنیا والوں کے پاس بھی عزت ہے. اچھے لوگ اس فتنے میں ملوث ہیں, اچھے لوگ اس برائی میں ملوث ہیں. اور خاص کر کے میں کہوں گا گھر کے ماحول کو دیندار ماحول بناؤ. گھر کے ماحول کو دیندار نہیں بنائیں گے اس وقت تک برائی سے نہیں بچ سکتے. خاص کر کے پردے کے تعلق سے کہوں گا, گھر کی ذمہ داری بتائیں اپنی بیٹیوں کو کن کن سے پردہ کرنا ہے. ضرور پردہ کرائیے, خالہ زاد بھائیوں سے پردہ کرائیے اپنی بیٹیوں کو, چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرائیے اپنی بیٹیوں کا. آج کون پردہ کرتا ہے؟ شریعت نے کس قدر تعلیم دی, کہا کہ بھابھی سے پردہ ہے, لیکن ایک ہی ٹیبل میں سب جوائنٹ فیملی جہاں پر ہے بہت مذاق بھی چلتے ہیں, وہاں پر ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے, بہت بے کلامی بھی ہوتی ہے, اور کوئی پردہ نہیں. سالی سے پردہ ہے, لیکن کہاں پردے کے جاتے ہیں. سالی سے مذاق کرنا بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے. خلیری بہن, چچیری بہن, ماموں کی بیٹی, تایا کی بیٹی, ان سب سے پردہ واجب ہے, لیکن کہاں اس پر عمل ہوتا ہے. دیور بھابھی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈراپ کر کے آتا ہے, کیا یہی اسلامک کلچر ہے؟ سالی کو گھر کا داماد اسے بٹھا کر پہنچا کر آتا ہے, اکیلے سفر کرتے ہیں دونوں, کیا یہی اسلامی کلچر ہے؟ یہ سب چیزیں کر کے آخر میں جب ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بعد میں شکایت کرنے پڑتے ہیں, آپ جو ہے نا شکایتیں کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ پردے کا خاص اہتمام کیا جائے. تنہا لڑکا لڑکی نہ رہے. ایک ہی گھر میں اگر غیر محرم مرد عورت ہیں تو کیسے آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ ضرور تیسرا شیطان ضرور داخل ہو سکتا ہے. ایک آفس میں کام کرتی ہے, اکیلے لڑکا اجنبی لڑکی کام کریں, ضرور دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی. شیطان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ برے خیالات ڈالے گا, آخر وہ میٹر زنا میں جا کر ختم ہوگا.
یہ سب چیزوں پر اگر پہلے ہی سے پابندی لگائیں گے تبھی چل کر اس طرح کے کاموں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ صرف نصیحتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل جب تک ان چیزوں پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک آپ اس طرح کے کاموں سے بچ نہیں سکتے، اور ہر آنے والا دور بڑے فتنے لے کر آ رہا ہے۔ ایسے میں اپنی نسل کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ کہاں جا رہی ہے نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں کس قدر گناہ میں ملوث ہیں، کس قدر غلط تعلقات کیا قائم کیے ہوئے ہیں، اس موبائل کے ذریعے اس طرح بے حیائی کلچر کو عام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ بہت سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ اس طرح ہمیں کوئی کہے نہ کہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کے زمانے میں بھی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے خود آخر اقرار کیا تھا اللہ کے رسول مجھ سے بے حیائی کے کام ہو گئے، زناکاری ہو گئی، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی طرح بولو، تم کیا بول رہی ہو؟ اللہ کے رسول، ہاں اللہ کے رسول، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ کیسے تھے وہ؟ ڈر تھا انہیں، قیامت کہ اللہ مجھے پنشمنٹ دے گا، جہنم کی آگ مجھے برداشت نہیں، اللہ مجھے دنیا ہی میں پنشمنٹ دے دے، یہ ان کے اندر خوف تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا آ کے، یہاں تک کہ پورے ثبوت کے بعد اللہ کے رسول نے اس عورت کو کھڑا کر کے پورے لوگ صحابہ سب مل کر اسے پتھر سے مار مار کے رجم کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور اس عورت کا خون ایک صحابی کے اوپر پڑا تو انہوں نے کہا کہ کتنا گندا خون ہے، تو نبی نے کہا کہ ہرگز مت کہو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبے کو پورے مدینے والوں پر ملا دیا جائے بھاری ہے توبہ۔ انہوں نے دنیا کی سزا کو برداشت کرنا گوارا کیا، آخرت کے عذاب کو برداشت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں سوچ لو کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ پیسوں کی دولت کی بنیاد پر اس طرح کے کام کرنے والے، اللہ حفاظت کرے، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ پیسہ آ جائے تو انسان بہت کچھ فتنے ملوث ہو جاتا ہے، تو اسی لیے بہت ضروری ہے اس پر ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے سے، آفات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلم معاشرے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بے حیائی سے، بد کرداری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دین پر چلنے والا بنائے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مغفور حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفحشاء والمنكر اللهم إنا نعوذ بك من الفحشاء والمنكر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.